اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ اللہ تمہیں ان سے منع نہیں کرتا جنہوں نے تم سے دین کے معاملہ میں قتال نہیں کیا، اور نہ تمہیں بے وطن کیا کہ تم ان سے نیکی کرو اور ان سے انصاف کے ساتھ پیش آؤ۔ یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ جارحانہ جنگوں کے تصور کا کلا کما کرتی ہے۔ یہ آیت کریمہ جارحانہ جنگوں کے تصور کا کلا کما کرتی ہے اور ان لوگوں سے حسن سلوک اور دوستی کی ممانعت کرتی جنہوں نے مسلمانوں سے دینی اختلاف کی وجہ سے لڑائی نہیں کی اور بے قصور مسلمانوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالا۔ بعض دوسری آیات سے یہ غلط استنباط کیا جاتا ہے کہ ہر قسم کے غیر مسلم سے دوستی حرام ہے، مگر اس آیت سے تو پتہ چلتا ہے کہ جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف دینی اختلاف کی وجہ سے جارحانہ رویہ اختیار نہیں کیا، ان سے نہ صرف دوستی جائز ہے بلکہ ان سے حسن سلوک کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون۔ اللہ تمہیں محض ان لوگوں کے بارے میں منع کرتا ہے جنہوں نے دین کے معاملہ میں تم سے لڑائی کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہیں نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم مبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج سیچرڈے کا دن ہے فرینکفرٹ جرمنی میں۔ اللہ تعالیٰ کا خوبصورت موسم جو ہم کو اللہ نے عطا کیا ہے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صبح فجر اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت اور اس کے بعد تھوڑا مطالعہ کے ساتھ ساتھ اب صبح کی سیر جو ہے وہ اپنے کیا کہتے ہیں صحت کو مد نظر رکھ کے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جاری رکھیں، اور ساتھ مقصد یہ بھی ہے دکھانے کا یہ جو صبح کے نظارے ہیں کہ جو دوست اس کو دیکھیں اس کو اپنائیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ آج ایک نیا تجربہ زندگی میں گزرا تو میں نے کہا چلیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ ہم بچپن سے دیکھتے آئے کہ سانپ جو ہوتا ہے اس کو بل سے باہر نکالنے کے لیے یا گھروں کے اندر کہیں چھپ جائے تو سپیرے کو بلایا جاتا ہے، اور سپیرا جو ہے وہ بین بجانا شروع کر دیتا ہے، اور چند منٹ یا ایک گھنٹہ بھی بعض کا تو بین بجاتا جاتا ہے، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ سانپ جو ہے وہ آواز سن کے باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے آگے اپنا دم کیا کرتے ہیں سر جھکا دیتا ہے اور سپیرا اس کو پکڑ لیتا ہے۔ یہ مثال بیسیکلی تو سانپ پکڑنے کے لیے ہے، لیکن آج میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ ہمارے یہ جو یورپین ممالک ہیں یا جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کے اندر بچے جو اسکولوں میں جاتے ہیں یا یہاں کاموں پہ جاتے ہیں، ان کو صبح فجر کی نماز کے وقت جگانا اٹھانا ہو تو تھوڑا یہ ہوتا ہے، یہ ہر فرد کے ساتھ ہے، کوئی صرف ایک کے ساتھ نہیں ہے کہ بچے یہاں جو اسکولوں میں جائیں یا کاموں، ان کے پاکستان میں ماحول ہی اور طرح کا ہے، وہاں بچوں کو انڈرسٹوڈ ہے کہ بھی ہم نے صبح اٹھنا ہے، نماز پہ جانا ہے، اور ایک ماحول بنا ہوتا ہے مقابلے کا، دوسرے بچے بھی آتے ہیں۔ لیکن یہاں ان ممالک میں مساجد قریب نہیں ہوتی،
اور گھروں کے اندر اگر اٹھایا جائے بچوں کو تو وہ کوئی نہ کوئی ہلو ہجت یا کوئی بہانہ یا کوئی اچھا اٹھتے ہیں. ابھی اس طرح کا اکثر لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. لیکن ایک چیز بڑی مزیدار وہ یہ کہ جو خدا تعالیٰ کے الفاظ قرآن کی شکل میں اللہ نے ہمیں عطا کر دیے ہیں، اگر آپ اس کو صبح کے وقت نماز پڑھنے کے بعد ایک ایسی جگہ پہ بیٹھ کے خوش الہانی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں تو جو سرور آپ کو آتا ہے وہ تو آتا ہی ہے، مگر ان الفاظ کا جو اثر ہے، جس بھی انسان کے اندر نیکی کی روح ہے، جس نے بھی پیدائش کے بعد اپنے کانوں کے اندر اذان کی آواز سنی ہے، وہ اس آواز کو سننے کے بعد بے شک سست بھی ہو، تھوڑا سا ہیلو ہجت سے کام لے بھی رہا ہو، تو وہ ضرور اٹھ جاتا ہے، اٹھ کے نماز کے لیے وضو کرے گا، نماز پڑھے گا. یہ ایک میرا ذاتی ایکسپیرینس ہوا ہے، میں نے اس لیے دوستوں سے شیئر کیا ہے کہ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی روٹین پکی یہ بنا سکتے ہیں کہ نماز کے بعد آپ ایسی جگہ پہ بیٹھ کے خوش الہانی سے تلاوت شروع کریں، ترجمہ ساتھ پڑھیں، تاکہ بچے جو سو رہے ہیں یا جو بھی افراد، وہ ان کے کانوں میں جب آواز جائے گی 2 منٹ 4 منٹ، تو وہ نماز کے کہنے پہ اگر نہیں بھی اٹھے سستی ہوئی تو انشاءاللہ قرآن کے جو الفاظ کی تاثیر ہے، جو اللہ کے کلام کی جو تاثیر ہے، اس کے ساتھ ان کے جسم میں ایک کیا کہتے ہیں ہمت پیدا ہوگی اور ایک ارتعاش پیدا ہوگا. امید ہے کہ وہ اٹھیں گے. 1 دن نہیں ہوگا، 2 دن نہیں ہوگا، تیسرے دن جا کے ضرور اثر ہونا شروع ہو جائے گا. قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں اس کے ساتھ اتنی برکات ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ ایک ایک لفظ جو قرآن کا ہے اس کے صلے میں خدا تعالیٰ 10 نیکیاں انسان کے کھاتے میں ڈالتا ہے. اب یہ باتیں ہم نے بیسیکلی کوئی آزمودہ تو نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان کی جو نیکی ہے اس کا جو رزلٹ ہے وہ اس دنیا میں تو اس کے سامنے آنا نہیں ہے. اب جو انبیاء، جو بزرگ نیک اولیاء آئے، انہوں نے جو اللہ سے خبر پا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے الفاظ بتائے کہ اب قرآن کے متعلق اس کی ایک ایک لفظ جو ہے اس کو ادا کرنے سے 10 نیکیاں انسان کے پلڑے میں. تو میرا خیال ہے کہ کوئی انسان بدقسمت ترین ہی ہوگا جو اپنی زندگی کے اندر یہ کوشش نہ کرے کہ میں سینکڑوں ہزاروں دفعہ قرآن مجید کی تلاوت کروں. اب یہ ہے کہ قرآن مجید کے جو تراجم ہو چکے ہیں ہر زبان میں، یہ جو پورا اس کا کریڈٹ ہے وہ جماعت احمدیہ کو جاتا ہے، جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو خدا کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق اس دنیا کو دوبارہ اکٹھا کرنے کے لیے تمام مذاہب کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے تشریف لائے، تو ان کو جو جماعت احمدیہ کے لوگوں نے سچا مان کے ایمان لائے، ان کے تو فعل جو قرآن مجید کی تعلیم ہے، جو اس کے تراجم ہیں، وہ پوری دنیا کے اندر 200 زیادہ ممالک میں پہنچ چکے ہیں. اور اس کے جو تراجم جتنی زبانیں دنیا میں میرا خیال ہیں، جتنا ترجمہ جماعت احمدیہ نے کر کے پھیلایا دنیا میں، کوئی اس کی مثال تو کیا، اس کے نزدیک بھی کوئی مثال نہیں لائی جا سکتی. باوجود اس سے کہ جو مخالفین ہیں، جو دشمن ہیں جماعت احمدیہ، وہ اس کے خلاف بڑے بڑے پراپیگنڈے کرتے ہیں کہ یوں ہو گیا، لیکن جو کام ہے، جو خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت ہے، وہ اگر دیکھیں تو پھر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ وہ جو مخالف باتیں کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، کتابوں کے اندر سے حوالے نکال کے ختم نبوت کا غلط ترجمہ کر کے کہ وہ ختم کر دی اللہ تعالیٰ نے نبوت. ہاں، شرعی نبوت اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دی، لیکن خدا تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ان کی قدموں کے صدقے اگر کسی شخص کو ایک کیا کہتے ہیں غیر شرعی نبی، رسول یا وہ ولی اللہ اس طرح جو وہ سمجھتے ہیں، وہ تو پھر
یہ ان کا موقف ہے کہ دنیا میں سب نیکیاں نیک لوگ ختم ہو گئے، ان پہ اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی۔ بہرحال یہ ایک ٹاپک ڈیفرنٹ ہے۔ بات ہو رہی تھی قرآن مجید کی تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں ایک ایک میں جب 10 نیکیاں بھی رکھی ہیں نا، تو نیکیاں نہیں صرف رکھی بلکہ اس کے اندر مالی ترقیات بھی بہت ہیں۔ اس کا ذاتی ایکسپیرینس جو اپنی زندگی میں نے دیکھا وہ یہ ہے کہ جتنا آپ قرآن مجید کو ریگولرلی باقاعدہ اچھا، ایک تو مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ اس کو اچھی آواز میں خوش الحانی سے پڑھتے ہیں تو آپ کو زیادہ مزہ آتا ہے۔ جب آپ اس کو ایک مجبوری سمجھ کے کہ صرف سر سے اتارنا ہے کہ کیونکہ کہا گیا ہے تو پڑھ لیں، اس میں وہ مزہ نہیں ہے۔ آپ خاموشی کے ساتھ جب آپ صبح اٹھتے ہیں، آپ کا دماغ تازہ ہوتا ہے، تو آپ اس کی تلاوت جب کرتے ہیں مزہ لے لے کے اور پھر اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں ایک ایک لفظ، اس وقت جو آپ کو سمجھ آتی ہے وہ دن کے وقت جب دنیاوی کاموں میں بندہ بھاگ دوڑ میں مصروف ہو جاتا ہے اس وقت وہ سمجھ نہیں آتی۔ تو صبح کے وقت اٹھیں، اس کو پڑھیں، اور پھر اس کے ساتھ جو ذہن جو ہے نا انسان کا، وہ جس کو کہتے ہیں کھلتا ہے، ذہن کے اندر نئے نئے آئیڈیاز، آپ اپنا کام کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کوئی بھی، وہ اس طرح جیسے تازہ ہو جاتا ہے انسان، جیسے کوئی چیز کو وہ فلٹر انسان نہیں کرتا۔ تو جب آغاز ہی قرآن مجید کی تلاوت اور ترجمے سے ہو صبح، تو آپ کے ذہن کا جو فلٹر ہے اگر وہ قرآنی الفاظ بن چکے ہیں تو اور آپ کو پھر کیا چاہیے۔ بہرحال یہ ہر انسان کا ایک ذاتی فعل ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اس کی توجہ دلانا، قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ جو ہمارے سامنے اب خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ کے الفاظ میں یا ان کا لکھا ہوا موجود ہے، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہر صورت سے پہلے اس کا تفصیلی ایک لکھا گیا ہے، اس کی تفصیل لکھی ہوئی کہ صورت میں کیا کیا ہے، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ، اور پھر ساتھ چھوٹے چھوٹی تشریحات بھی ہیں بعض پوائنٹس کی۔ تو یہ بات آج میرا خیال ہے کہ آج کی سیر میں صرف اسی چیز کو رکھتے ہیں۔ ایک تو میں آپ کو آغاز میں جو تھوڑا اس کی ایک جھلک بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ یہ جو علاقے کی ہم سیر کر رہے ہیں اس کی اونچائی سے، اگر تھوڑا اونچا جا کے اس کا کس طرح یہ سین نظر آتا ہے، اور پھر یہ جو الفاظ ابھی آپ قرآن، کیونکہ جب آپ یہ تجربہ کریں گے اپنی زندگی میں تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ قرآن مجید کے الفاظ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک کیا کہتے ہیں رکھ دیا ہے، رس، مٹھاس رکھ دی ہے، وہ ہر انسان کی طبعی طور پہ اس کے دماغ میں ہوتی، کیونکہ پیدائش کے بعد ہمارے وہ جو اللہ اکبر جو اذان کا جو کان میں دی جاتی ہے نا، وہ پھر اینڈ تک اس کا اثر ضرور رہتا ہے۔ یہ دیکھیں لوگ سیچرڈے ہے اور آہستہ آہستہ نکل رہے ہیں سیر کرنے کے لیے، اوپر بادل سے آسمان جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہے، لیکن بیچ میں خوبصورت کبھی کبھی جھلک سورج کی بھی نظر آ رہی ہے۔ اور یہ جو لوگ ابھی محوے خراشاں یا کہتے ہیں محوے خرگوش ہیں، یہ سامنے بڑی بڑی بلڈنگوں میں سینکڑوں لوگ ادھر رہائش پذیر ہیں۔ تو باقی آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ نیکسٹ ٹائم ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا، دوستوں کا، جاننے والوں کا آج کل کے حالات میں روٹین سے ہٹ کے فون کر کے رابطہ کر کے حال پوچھنا میرا خیال ثواب کا ہی کام ہے، کیونکہ یہ جو بیماری کے دن چل رہے ہیں اس میں کوئی پتہ نہیں کون کس وقت اس کی لپیٹ میں آ جائے۔ تو حالات سے آگاہ رہنا اور رکھنا اور دعا کی تحریک کرنا، دوسروں کے لیے دعا کرنا، یہ سب آج ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صاحب کو توفیق دے، باقی پھر انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم دوستو، آپ روزانہ ہمارے ساتھ سیر کرتے ہیں اس ایریے کی، لیکن اتنی اونچائی سے آپ نے یہ نظارہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ فرینکفرٹ کا ایسٹ کنارہ ہے۔ یہ دیکھیں سامنے وہ جو آپ نے اکثر ویڈیوز میں دیکھا کہ سٹاپ، آخری سٹاپ U5 جو انڈر گراؤنڈ یا اوپر ٹرانسن بان جس کو کہتے ہیں اس کا، اور یہ جو سارا ایریا آپ دیکھ رہے ہیں یہ فرینکفرٹ پروئنگسہائم، یہ پروئنگسہائم کا ایریا ہے سارا۔ اور اس کو اگر آپ
زیادہ مزید پیچھے چلے جائیں، یہ پیچھے نیا ایریا، نئے گھر بھی اس کے اندر بنے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ نئی نئی بلڈنگیں یہاں بن رہی ہیں، باوجود اس کے کہ یہ ایریا کوئی اتنا اندر شہر کے درمیان کا نہیں ہے، لیکن شہر ایسے یہ دیکھیں نئے گھر جو بنے ہیں ان کا بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہے سارا۔ یہ جو سڑک آپ بیچ سے گزر رہی ہے یہ گیزنر اسٹرا سے ہے، وہ اوپر سے جب آپ چلتے جائیں اس کو، اگر میں آپ کو زوم کر کے دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہ آگے چلتی جائے گی اور آگے پھر یہ فریڈ برگر لانڈ اسٹراسے کے اوپر چڑھ کے مڈل آف فرینکفرٹ کے اندر چلی جائے گی۔ یہ سارا ایریا پہلے یہ ایکنہائم کا بھی کنارہ ہے اور پھر پروئنگسائم، پھر آگے آگے چلتے جائیں بہرحال۔ یہ اس سائڈ پہ اگر ہم جائیں، یہ دیکھ گرین ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے پیچھے، وہ جو گھر پیچھے آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ پھر باد ولبل ایک جگہ ہے، اس کا ساتھ ایریا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سائڈ پہ جو گھر نظر آ رہے ہیں یہ فرینکفرٹر برگ یا برکرزہائم کے گھر ہیں، اور یہ جو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیچے وہ ہماری سیرگاہ، یہاں ہم صبح صبح آپ کو روزانہ سیر کرواتے ہیں۔ میں نے کہا آج اوپر سے بھی نظارہ دکھلا دیں۔ وہ پہاڑیاں جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ فینکسٹائن جو بلند مقام ہے ایک بہت خوبصورت مری کی طرح کا، وہ اس کے اندر کبھی کبھی چکر لگے گا انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم تو آپ کو وہ بھی دکھائیں گے۔ باقی آسمان کا نظارہ حسب معمول ہلکے ہلکے بادل ہیں، شام کا وقت ہو رہا ہے، تو نیکسٹ ٹائم جب آپ کو ویڈیو دکھائیں گے سیر کی تو ساتھ اس کو بھی اٹیچ کر کے آپ کو انشاءاللہ